ورحمۃ اللہ جی استاد آ رہی ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد ہم پڑھ رہے ہیں پچھلی آیات کریمہ میں کہ فرعون کے خاندان میں سے، فرعون کی آل میں سے ایک شخص جو اپنا ایمان لایا ہوا تھا اور اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا فرعون کے ڈر سے، اس کے ظلم کی وجہ سے، تو اس نے اپنا آپ ظاہر کیا، اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی اور اس نے کہا اہل مصر سے، فرعون اور اس کے سرداروں سے کہ تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، کیوں ان کی مخالفت کرتے ہو، ان کا کیا جرم ہے اس کے علاوہ کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور وہ آپ کے سامنے معجزات اور دلائل بینات پیش کر چکے ہیں۔ اور اس نے پھر فرعون اور اس کی قوم کو واضح و نصیحت کی، انہیں کہا کہ اگر تم اپنی اسی روش پر برقرار رہو گے تو تم پر دنیا میں عذاب آ سکتا ہے جو قوم عاد، قوم سمود اور دیگر قوموں پر آیا، اور آخرت میں بھی تم پر بدترین عذاب آئے گا جس دن تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو اس نے نصیحت کی فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو، اس کی نصیحت جاری ہے، اس کا واعظ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذی آمن، کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، یعنی وہ جو آل فرعون میں سے ایک مومن شخص تھا، اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی، تم پیروی کرو میری، اہدکم سبیل الرشاد، میں راہ دکھلاؤں تمہیں، سبیل الرشاد، بھلائی کے رستے کی۔ جب آل فرعون میں سے اس مومن شخص نے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، جب اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی اور اپنی قوم کو واعظ کیا، تو پیچھے ہم نے پڑھا کہ فرعون نے کہا تھا کہ اے لوگوں، اس کی بات پہ توجہ نہ کرو، میری بات پہ توجہ کرو، میں جس کو صحیح سمجھتا ہوں میں تمہیں بھی وہی بتا رہا ہوں اور میں تمہیں سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ فرعون نے کہا تھا کہ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، فرعون نے کہا تھا میں تمہیں وہی دکھاتا ہوں جو میں خود بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہیں سیدھا رستہ بتاتا ہوں، میں بتاؤں گا سیدھا رستہ کیا ہے، تم ان لوگوں کے پیچھے نہ لگو۔ تو جب فرعون نے کہا اپنی قوم سے کہ میں بتاتا ہوں سیدھا رستہ کیا ہے، تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، فرعون صحیح نہیں کہہ رہا، اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا، اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رشد و بھلائی کا رستہ کیا ہے۔ فرعون تمہیں غلط گائیڈ کر رہا ہے، فرعون جھوٹ بول رہا ہے،
کہ میں دل سے حضرت موسیٰ کو غلط سمجھتا ہوں، میں دل سے جس رستے پر میں چل رہا ہوں، میری قوم چل رہی ہے، میں اسے دل سے صحیح سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں اسی رستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ فرعون غلط بیانی کر رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ فرعون نے یہ بات غلط کہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ فرعون وہ اندر سے بھی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلط سمجھتا تھا، ایسا نہیں تھا۔ فرعون اور اس کے ساتھی جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ دل سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی صداقت، ان کی دعوت کے قائل ہو چکے تھے، لیکن وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی بات اس لیے نہیں مانتے تھے کہ اگر وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی بات مان لیتے تو انہیں اپنی عیاشیاں، اپنی آسائشیں دنیا کی، وہ انہیں اس سے دستبردار ہونا پڑتا تھا، انہیں اپنی منمانی سے دستبردار ہونا پڑتا تھا، جس سے دستبردار ہونے پر وہ راضی نہیں تھے، اگرچہ وہ اندر سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، سیدنا ہارون علیہ السلام کو حق پر سمجھتے تھے۔ ہم پڑھ چکے ہیں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کی تھی کہ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ان کے دل یقین کر چکے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت پر، ان کی صداقت پر، لیکن انہوں نے اس کے باوجود انکار کیا، ظلم کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے۔ تو تکبر کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، حالانکہ دل سے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حق پر سمجھتے تھے۔ تو فرعون نے جو کہا تھا کہ میں حضرت موسیٰ کو غلط سمجھتا ہوں اور میں اپنے آپ کو، اپنے رستے کو صحیح سمجھتا ہوں اور تمہیں بھی وہی رستہ بتا رہا ہوں، تو اس ایمان والے شخص نے کہا کہ نہیں، اے میری قوم، فرعون تمہیں غلط ورغلا رہا ہے، دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے۔ اس نے کہا اے میری قوم، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں رہنمائی کرتا ہوں رشت و بلائی کے رستے کی۔ یہ کون سا رستہ ہے؟ اس رجل مومن نے کوئی نیا رستہ پیش کیا، کوئی نئی دعوت پیش کی؟ نہیں، یہ اصل میں فرعون کی بات کا رد مقصود ہے، ورنہ اس کا یہ کہنا کہ میری پیروی کرو، میں تمہیں رشاد کا، رشت و بھلائی کا رستہ دکھاتا ہوں، اس سے مراد سیدنا موسیٰ علیہ السلام والا رستہ ہی ہے۔ اس سے مراد سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کو اور اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہتے تھے، وہی دعوت اور وہی رستہ مراد ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام والا۔ گویا کہ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے رستے کو ہی حق رستہ قرار دے رہا ہے، اور فرعون کے بالمقابل یہ کہتا ہے کہ فرعون جو کہتا ہے میں تمہیں صحیح رستہ دکھاتا ہوں، وہ غلط ہے، صحیح رستہ تو یہ ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا رستہ ہے۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم، سوائے اس کے کہ نہیں، یہ دنیاوی زندگی، یہ قریبی زندگی، متاع، یہ ایک چھوٹا سا سامان ہے، ایک تھوڑا سا سامان ہے، ایک متاع ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت وہ قرار کا گھر ہے، آخرت ہمیشگی کا گھر ہے، وہ ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، اس میں زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے، اس میں جو بھی جزا یا سزا ملے گی وہ بھی ہمیشہ ہمیش کی ہے۔ دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ آخرت وہ اصل زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، چاہے وہ نعمتوں والی ہو، چاہے وہ عذابوں والی ہو، اللہ معاف کرے۔ آخرت کی جزا اور سزا ایک تو وہ تعداد میں بہت زیادہ ہے، چاہے وہ جزا ہو چاہے وہ سزا ہو، وال اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، وہ وقتی نہیں ہے، چاہے وہ جزا ہو چاہے وہ سزا ہو کہ وہ ختم ہو جائے، وہ بہت زیادہ ہے، اس کا اور دنیا کی جزا اور سزا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس کی اور دنیا کی نعمتوں اور سزاؤں کا، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ اور دنیا آخرت کے مقابلے میں پانی کے بلبلے کی طرح ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اکٹھی کر لی جائیں تو آخرت کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں وہ ایسے ہے جیسے سمندر میں، ایک مثال ہے صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ یعنی دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ سمندر میں اگر سوئی ڈالیں یا انگلی ڈالیں تو انگلی کے ساتھ جو
پانی لگتا ہے جتنا، پھر وہ خشک بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ مثال ہے دنیا اور آخرت کی۔ آخرت گویا کہ سمندر ہے لامحدود، اور دنیا جو ہے وہ سوئی کے ساتھ یا انگلی کے ساتھ لگا ہوا پانی ہے جو کچھ دیر میں خشک بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہی حقیقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی بیان فرماتے رہتے تھے، اور یہی بات کی بات رجل مومن نے بھی دہرائی۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے دنیا اور آخرت۔ دنیا، اگر ایک انسان دنیا میں سب سے زیادہ نعمت والا کوئی شخص ہو، سب سے زیادہ نعمت والا، سب سے زیادہ مال و دولت والا، قارون کی دولت کسی کے پاس ہو، دنیا جہاں کی نعمتیں کسی کے پاس ہوں، اس کے پاس دنیا بھر کے سونے چاندی ہیرے جواہرات اور دنیا کی ساری دولتیں، سارے خزانے اس کے پاس ہوں، اس کی سینکڑوں سال کی، ہزار سال کی اس کی عمر ہو، لیکن جب فنا ہو جانا ہے دنیا نے اور کوئی پتہ نہیں ہے موت کب آنی ہے، تو یہ دنیا کی ساری نعمتیں یہ ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں آخرت، وہ نعمتوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، نعمتیں ہوں یا سزائیں ہوں، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ ہے، اس میں کبھی انقطاع نہیں ہے، اور وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ تو دنیا جو ہے یہ ایک متاع ہے، اور آخرت وہ قرار کا گھر ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہے۔ دنیا آخرت کا یہی فرق اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا ہے، اور یہ فرق ہر وقت ہمارے سامنے، ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا فرق ہے کہ جو بندہ اس فرق کو سمجھ لے، اس کی حقیقت کو جان لے، تو کبھی دنیا اور دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے دھوکے میں وہی مبتلا ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت کے اس فرق کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہ پر دنیا اور آخرت کا یہ فرق بتایا ہے۔ یہ فرق ہر وقت مسلمانوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ اگر یہ فرق سامنے ہوگا تو دنیا اور دنیا کی رنگینیاں ساری وہ ہیچ ہو جائیں گی مسلمان کے سامنے، اور آخرت وہ مسلمانوں کی سب سے بڑی فکر ہوگی۔ لیکن اگر یہی فرق دنیا اور آخرت کا پیش نظر نہ رہے، فوری فائدہ، جلدی فائدہ ہمیں مل جائے، تو یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ دیکھیے سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو کفار کا آنا جانا شہروں میں۔ کفار کے جو شہروں میں آتے جاتے ہیں تجارت کے لیے، تو ان کا شہروں میں آنا جانا، ان کی تجارت، ان کا بزنس، یہ چیزیں آپ کو حسرت میں، آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کریں گے۔ کفار کے پاس بڑی نعمتیں ہیں، بڑا مال و دولت ہے، بڑی عیش و عشرت ہے۔ فرمایا متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی یہی بات فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا دے، اور مکہ کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے، ایمان والوں کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں ایمان والوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں میں کافر کو بھی فائدہ دوں گا۔ قال ومن کفر، اللہ نے فرمایا جس نے کفر کیا اسے بھی فائدہ دوں گا تھوڑا سا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اسے مجبور کر دوں گا آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ دنیا اور آخرت کا یہ کمپیریزن کرتے ہیں، یہ تقابل کرتے ہیں۔ ایک آیت کریمہ میں تو اللہ نے یہ کمپیریزن اتنے واضح انداز میں کیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہمیں یہ مسئلہ سمجھ نہ آئے اور ہم آخرت کے لیے فکر مند نہ ہوں، تو پھر ہمارا قصور ہے۔ یہ سورہ زخرف کی آیات، سورہ زخرف آیت نمبر 33، یہاں دیکھیے اللہ نے کتنا زبردست تقابل کیا ہے دنیا اور آخرت کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی امت ہوتے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ، لوگ ایک ہی امت ہو جائیں گے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا، سارے لوگ ہی کافر ہو جائیں گے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا
لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، البتہ ہم بنا دیتے اس کے لیے جو کفر کرتا ہے رحمان کے ساتھ، یعنی کافروں کے لیے ہم بنا دیتے لبیوتہم سقفا من فضہ، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی، ومعارج علیہا یظہرون، وہ سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں، ہم ان کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں، یہ ہم چاندی کی بنا دیتے، ان کے گھروں کے دروازے اور ان کی مسہریاں، تخت جن پر یہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، تو یہ ہم چاندی کی بنا دیتے، وزخرفا، اور سونے کی بنا دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آزمائش کا ڈر نہ ہوتا کہ مسلمان وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، کفار کے پاس اتنی مال و دولت، دنیا میں اتنی آسائشیں دیکھ کر کہیں وہ فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں ہم کافروں کو اتنا دنیا سے نواز دیتے، دنیا کا اتنا مال دے دیتے کہ ان کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے، ان کی تختے، ان کی مسہریاں جن پر یہ ٹیک لگاتے ہیں، ہم یہ سب چیزیں سونے چاندی کی بنا دیتے۔ اتنا مال و دولت ہوتا کفار کے پاس کہ ان کی ایک ایک چیز سونے چاندی کی ہوتی۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ مسلمان فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، اللہ کافروں کو اتنا نواز دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ کافروں نے محنت بڑی کی ہے، اس لیے کہ کافروں نے عمل بڑے کیے؟ نہیں، اس لیے وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کافروں کو دنیا کی نعمتیں، خزانے دے دے تو نہیں ہے یہ تمام چیزیں مگر دنیاوی زندگی کا سامان، یہ دنیا کا سامان ہے، اور دنیا سے زیادہ بے وقت اور ختم ہونے والی، دھوکے دینے والی چیز کوئی نہیں ہے۔ کب پتہ نہیں سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے، کب آنکھیں بند ہو جائیں، کب موت کا فرشتہ آ جائے، کب بیماری آ جائے، کب کوئی آزمائش آ جائے، کب نعمت چھین جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ نہ دنوں کا پتہ ہے، نہ ہفتوں کا پتہ ہے، نہ سالوں کا پتہ ہے، نہ گھنٹوں کا پتہ ہے۔ یہ نہیں پتہ کہ آج رات تک بھی ہم نے زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، یہ رات بستر پہ گزرے گی کہ یہ رات قبر میں گزرے گی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ جتنی بھی نعمتیں ہوں دنیا کی، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت آپ کے رب کے پاس وہ متقین کے لیے، اصل چیز تو آخرت ہے۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے دنیا اور آخرت میں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے آج ہم کفار کے مال و دولت دیکھ کر، کفار کے پاس دنیا کی ظاہری نعمتیں دیکھ کر ہم کہتے ہیں وہ تو کامیاب ہو گئے، ان کے پاس تو اتنی نعمتیں ہیں، ساری مصیبتیں مسلمانوں کے لیے۔ تو ہم نے اصل میں آخرت اور دنیا کا فرق سمجھا ہی نہیں۔ اگر ہمارے سامنے دنیا اور آخرت کا فرق نمایاں ہو کہ دنیا ایک عارضی زندگی ہے، پانی کا بلبلہ ہے، پانی کا بلبلہ جب چاہے پھٹ جائے، بڑا خوبصورت نظر آتا ہے دیکھنے کو، لیکن کیا حیثیت ہے اس کی؟ گویا کہ ایک انسان کی زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے، ایک پل کی بھی کوئی یقین نہیں ہے کہ میری زندگی کب تک جاری و ساری ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہے دنیا کی، تو دنیا اور دنیا کی نعمتوں کی کیا حیثیت ہوئی؟ کسی کے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں ہی کیوں نہ ہو جائیں، اگر آخرت نہیں ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت تو اللہ نے متقین کے لیے رکھی ہے۔ تو یہ دنیا اور دنیا میں ہمیں جو فائدہ نظر آتا ہے فوری فائدہ نظر آتا ہے، آخرت کا فائدہ ہمیں دور نظر آتا ہے۔ دنیا کا فائدہ ہمیں فوری نظر آتا ہے، ماپ تول میں کمی کریں گے تو زیادہ پروفٹ نظر آتا ہے، سود کھائیں گے اللہ معاف کرے تو لگتا ہے کہ مال بڑھ جائے گا، صدقہ خیرات دیں گے تو لگتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا۔ ہم ہر چیز کو فوری فائدے کے تناظر میں دیکھتے ہیں، جی فلاں چیز ہمیں فوری مل رہی ہے، فلاں نقصان ہمیں فوری ہو رہا ہے، دین پر عمل کرنے سے فوری عیش و عشرت نہیں ملے گی دنیا میں، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ اگر ایک انسان صحیح طریقے سے دین پر عمل کرے تو اللہ اس کی دنیا بھی اچھی بنا دیتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت آپ کے لیے اولا سے بہتر ہے۔
بعد کا وقت آپ کے لیے پہلے وقت سے بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں، دنیا میں بھی اللہ نعمتیں دیں۔ لیکن اصل میں ہمیں بعض دفعہ فوری فائدہ نظر نہیں آتا، اور جو دیر کا فائدہ ہے، دور کا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے، حالانکہ دنیا میں بھی ملنا ہے، دنیا میں بھی وہ کچھ وقفے کے بعد ملتا ہے، تو ہمیں بعض دفعہ اللہ کے وعدوں پر وہ ایمان نہیں ہوتا، وہ یقین نہیں ہوتا، تو ہم پھر دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ دنیا دنیا کی رنگینی، ظاہری چمک دمک، اور دنیا کا فوری فائدہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا میں جو اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، دنیا میں جو اللہ نے نعمتوں کا وعدہ کیا ہے۔ آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کو کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو یہ نہیں فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، صحیح طریقے سے دین پر عمل پیرا ہو جاؤ، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ دنیا کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی بات نہیں ہو رہی۔ تو دین پر عمل کرنے سے دنیا کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اگرچہ ایک وقت کے بعد ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو جب یقین نہیں ہوتا تو پھر لوگ دنیا کے پیچھے لگتے ہیں، دنیا کی رنگینی کے پیچھے لگتے ہیں۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے، وعدے دیتا ہے، وسوسے دیتا ہے کہ اگر تم نیکی کرو گے، صدقہ خیرات کرو گے، حلال طریقے سے کماؤ گے تو فقیر ہو جاؤ گے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے فقر کا، فقر سے ڈراتا ہے، تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تمہیں وعدہ دیتے ہیں اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا۔ ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں آتا، شیطان کی باتیں ہمیں ان کا اثر ہوتا ہے ہم پر بعض مرتبہ، تو اللہ معاف کرے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اب یہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں دین پر عمل کرو گے تو آخر کار دنیا میں غالب آؤ گے، جس طرح صحابہ کرام غالب آئے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها، اللہ نے تم سے غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے، بہت زیادہ غنیمتیں جن کو تم لوگے۔ تو یہ وعدے اللہ نے ہمارے لیے بھی رکھے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے ان وعدوں پر کئی دفعہ یقین نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے میں مبتلا نہ کرے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں سب سے بڑا دھوکے باز دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ کے بارے میں دھوکہ شیطان کیسے دیتا ہے؟ شیطان ایسے دھوکہ دیتا ہے کہ یہ اللہ کے وعدے پتہ نہیں پورے ہونے کہ نہیں ہونے، یہ تو بڑے دور ہیں، میں تمہیں بات بتا رہا ہوں فوری فائدے کی، ہم شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی اخروی کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ دنیا اور دنیا کا فوری فائدہ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، اور آج ہم مسلمان، آپ دیکھیے، ہم اس دھوکے میں مبتلا ہیں۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ نظر آتا ہے، وہی نظر آتا ہے کہ ہم دنیا میں آج ذلیل کیوں ہیں، ہم دنیا میں آج پیچھے کیوں ہیں، آج ہمارے پاس مال و دولت اور دنیا کی نعمتیں زیادہ کیوں نہیں ہیں۔ پہلی بات ہے کہ دین کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل ہیں، اگر ہم دین پر عمل پیرا ہوتے تو دنیا میں ہم غالب ہوتے۔ اور دوسری بات ہے کہ ہمیں دنیا کی اتنی فکر کیوں ہے، ہمیں اصل آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ کیجئے، ہم جب موسیٰ کا قصہ پڑھ رہے ہیں تو دنیا کی نعمتوں میں فرعون آگے تھا کہ جب موسیٰ آگے تھے، دنیا کی ظاہری نعمتوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس دور کے کیسر و کسریٰ یا عرب سرداروں کا مقابلہ کیجئے، دنیا کی نعمتوں میں کون آگے تھا؟
ہمیں دنیا کی اتنی پرواہ کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ شیطانی وسوسے میں ہم کیوں آ جاتے ہیں کہ ہمیں صرف دنیا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو دنیا کی فکر اتنی کرنی چاہیے کہ جیسے انسان ایک سفر کر رہا ہے، سفر میں ایک درخت کے نیچے وہ سستاتا ہے کچھ دیر کے لیے، تو یہ دنیا میں گویا کہ وہ زندگی گزار رہا ہے۔ اب درخت کے نیچے سستانے کے لیے کتنی نعمتیں اکٹھی کرے گا؟ وہ کہے گا کہ کوئی زیادہ نعمتیں نہ بھی ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے میں نے درخت کے نیچے بیٹھنا ہے، آرام کرنا ہے، پھر میں نے اپنی منزل کی طرف چلے جانا ہے۔ تو ہماری منزل اصل میں آخرت ہے، اور اگر ہماری آخرت بہتر ہوگی تو دنیا بھی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن ہم اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ فائدہ نہیں آ رہا، تو پھر بعض دفعہ ہم اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں، کوئی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی اسی حقیقت کا اظہار سیدنا موسیٰ علیہ السلام بار بار کرتے تھے، اور اسی حقیقت کا اظہار حضرت موسیٰ سے سن سن کر یہ ایمان والا شخص بھی کر رہا ہے۔ بہت غور طلب آیت ہے، یہ آیت کریمہ ہر وقت ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم، سوائے اس کے کہ نہیں، یہ دنیا کی زندگی تو ایک سامان ہے۔ متاع ایک ایسے سامان کو کہتے ہیں، ایسا سامان جو بہت ہی حقیر قسم کا سامان ہو۔ گندا کپڑا جو ہے یہ ہے متاع۔ تو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں یہ حیثیت رکھتی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت، یقیناً آخرت وہ ہے ہمیشگی کا گھر۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، ہمیں آخرت بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، دنیا خود بخود بہتر ہو جائے گی۔ اگر ہم دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، تو دنیا سے استغنا کا مظاہرہ کریں گے، تو دنیا ہمارے پیچھے بھاگے گی۔ دنیا کا طور طریقہ یہ ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کے آگے آگے بھاگتی، جو دنیا سے بے رغبتی کرتا ہے، دنیا سے استغنا برتتا ہے، دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، جو عمل کرے برا، اب آخرت کی بات ہو رہی ہے، جو عمل کرے برا فلا یجزی الا مثلها، نہیں بدلہ دیا جاتا اسے مگر اسی کی مثل۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور جو عمل کرے نیک، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، وهو مؤمن، اور وہ ایمان والا بھی ہو، مخلص بھی ہو، فاولئک يدخلون الجنة، بس یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور رزق دیے جائیں گے اس میں بغیر حساب کے۔ تو رجل مومن سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو دعوت دیتے تھے، اسی دعوت کا خلاصہ یہاں پیش کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اصل تو آخرت ہے، جس نے گناہ کمایا ہوگا تو اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، اس گناہ کے برابر، جتنے گناہ کیے ہیں اسے اس کے برابر بدلہ ملے گا۔ اللہ کے ہاں عدل ہے، انصاف ہے، یہ نہیں اس نے گناہ تھوڑے کیے ہوں اور اسے گناہ زیادہ مل جائے، بدلہ زیادہ مل جائے۔ جتنے گناہ ہیں ہر گناہ کے بدلے، یعنی گویا کہ اسے ایک برائی کے بدلے ایک گناہ، جتنے جتنے گناہ کرے گا، جتنی برائیاں کرے گا، اتنے گناہ اسے ملیں گے برابر۔ لیکن بالمقابل جو نیکی کرے گا، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، اور وہ ایمان والا بھی ہو، مخلص بھی ہو، تو یہ جنت میں داخل ہوں گے یہ لوگ، اور جنت میں ان کو ان کا رزق بغیر حساب کے ملے گا۔ اب وہاں پھر وہ برابر برابر کر کے نہیں کہ اس نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اتنی نیکیاں کی ہیں تو اس کو اتنا بدلہ ملا ہے، اتنا اتنا ثواب ملے، وہ برابر برابر نہیں ہے۔ وہاں بغیر حساب کتاب کے بدلہ ہے، وہاں گویا کہ اللہ رب العالمین کی بے پایاں رحمت شامل حال ہوگی۔ تو انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کا، برائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسی کے برابر، یہ اللہ کا عدل ہے۔ سزا جب اللہ دیتے ہیں تو اللہ عدل کے ساتھ سزا دیتے ہیں، کہیں بھی اللہ ظلم نہیں کرتے، جتنی برائی ہے اتنی سزا ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ نعمت دیتے ہیں تو نعمت اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر، کم از کم 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، اور پھر اس سے بھی
بہت زیادہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں. انسان جنت میں صرف اپنے اعمال، نیک اعمال کے بلبوتے پر جا ہی نہیں سکتا، بلکہ انسان جنت میں اللہ کی رحمت سے جاتا ہے. تو لیکن وہ اللہ کی رحمت سے پہلے انسان کے اعمال بھی ہونے چاہیے. جب انسان اعمال کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، ایمان کے بعد اخلاص ہو اور پھر وہ اعمال کرے، تو پھر انسان کو ان کا بدلہ اتنا زیادہ ملتا ہے کہ وہ بغیر حساب کے ان کا بدلہ ملتا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کے فضل ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں جتنی سزا ملتی ہے انسان کو، وہ اللہ رب العالمین کا سراسر عدل ہے. اس میں کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہیں ہے. اور انسان کو دنیا اور آخرت میں جو بھی انعام ملتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا فضل ہوتا ہے. انسان کبھی نہ سمجھے کہ یہ انعام مجھے میرے عمل کی وجہ سے ملا ہے. انسان کو دنیا میں یا آخرت میں جو بھی بدلہ ملتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اللہ کا احسان ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے برائی کی بات کی، اس کے بدلے کی بات کی، تو اللہ نے برابری کی بات کی، اللہ کا عدل ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کی اور اس کے بدلے جنت کی بات کی، نیک عمل کے ساتھ شرطیں بیان کی، تو وہاں اللہ نے بغیر حساب کے اجر بیان کیا ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ نیکی کے بدلہ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ ملتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، صرف اپنے اعمال کے بل بوتے پر. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چلیں ہم تو امتی ہیں، ہمارے عمل ناقص ہیں، کیا آپ بھی اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ کو بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکوں گا، الا ان يتغمدني الله برحمته او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا اللہ یہ کہ مجھے اللہ کی رحمت ڈھانپ لے. اب یہاں نیک عمل اور نیک عمل کے بدلے میں جو اللہ نے جنت بغیر حساب کے رکھی ہے، اس کا اللہ نے ذکر فرمایا. تو نیک عمل کب قبول ہوتا ہے اور اللہ اس کا یہ بغیر حساب کے اجر کب عطا کرتے ہیں؟ تو نیک عمل کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان کے بغیر نیک عمل قابل قبول نہیں ہے. اگر ایک شخص مومن نہیں ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، ہندو ہے، وہ ظاہراً جتنا مرضی نیک عمل کر لے، چیریٹی کر لے، خیرات کر لے، دوسروں کا دکھ سکھ، دوسروں کی مدد کرے، کسی کے ساتھ احسان سلوک کرے، تو اس کو اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. آخرت میں آج سمجھیے اس کے یہ اعمال اڑتی ہوئی گرد بن جائیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. جو بھی وہ اعمال کرتے ہیں ہم ان کے اعمال کو اڑتی ہوئی گرد بنا دیتے ہیں. ان کو ان کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نیک اعمال کے لیے ایمان شرط ہے. اچھا، اب ایمان ہوگا. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہر بات ماننا اور اللہ رب العالمین کے لیے ہر کام کرنا. اللہ کے لیے ہر کام کرنا. اگر ایک شخص مومن بھی ہے لیکن وہ کام اللہ کے لیے نہیں کر رہا، وہ کام کسی کے لیے کر رہا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، یہ عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. یہ بھی ایمان کے منافی ہے، یہ بھی اخلاص کے منافی ہے. ایمان کا معنی ایمان بھی ہے، ایمان کا معنی اخلاص بھی ہے. اگر کوئی شخص ایمان والا بھی ہے، مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن وہ بھی کوئی عمل، نیک عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، دنیا کے لیے کرتا ہے، تو یہ عمل بھی قابل قبول نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرک. جو بندہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس میں وہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر دیتا ہے، کہ چلو یہ اللہ بھی راضی ہو جائے، ساتھ فلاں لوگ بھی خوش ہو جائیں گے، فلاں لوگ بھی راضی ہو جائیں گے، دنیا بھی جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گی. چاہے وہ اللہ کو بھی راضی کرنے کا ارادہ رکھے لیکن ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو بھی راضی کرنے کا ارادہ رکھے، تو اس نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دی ہے.
تو اللہ فرماتے ہیں ترکتہ و شرکا، میں ایسے شخص کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں، میں اسے قبول نہیں کرتا اس عمل کو۔ عمل خالص لوجہ اللہ ہونا چاہیے، تو ایمان ضروری ہے، اور ایک بندہ مومن ہو تو پھر اخلاص ضروری ہے، اخلاص کے بغیر وہ عمل قابل قبول نہیں۔ اور پھر ایمان اخلاص کے بعد عمل صالح ضروری ہے، صرف ایمان اور اخلاص کے ساتھ انسان کو جنت نہیں ملتی، انسان کو اللہ کی رحمت نہیں ملتی۔ صرف ایمان، ایک بندہ بس منہ سے دعویٰ کرے، دل کے اندر تصدیق رکھے، عمل کوئی نہ کرے، ایک ہے ایک شخص کو موقع نہ ملے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک بندہ مسلمان ہوا بڑے اخلاص کے ساتھ، اس کو عمل کرنے کا موقع نہ ملا، وہ ایک الگ چیز۔ لیکن ایک شخص کو موقع ملا، لیکن اس نے اپنے ایمان کا، اپنے اخلاص کا، اپنے عمل سے ثبوت نہیں دیا۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، منہ سے کہتا رہتا ہے اللہ سے بڑی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، میں دین پر عمل کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، میں اللہ رسول پر ایمان لاتا ہوں، لیکن عمل کوئی نہیں ہے۔ تو جب عمل نہیں ہے تو پھر بھی جنت نہیں ملنی، پھر بھی اللہ کے ہاں انعام نہیں ملنا۔ تو ایمان اخلاص، اس کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہوتا ہے۔ نہ صرف عمل ایمان اخلاص کے بغیر قابل قبول ہے، اور نہ ایمان اخلاص اکیلا عمل کے بغیر قابل قبول ہے، ایمان اخلاص بھی لازمی ہے اور پھر عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اسے کسی عمل کے قبول ہونے کی دو شرطوں کا پتہ لگتا ہے ایمان کے بعد۔ اگر ایمان نہیں ہے پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر ایمان ہے تو دو شرطیں ہوں تو کوئی بھی عمل قابل قبول ہوگا۔ پہلی شرط جس میں نے ذکر کیا اخلاص، اور دوسری شرط عمل صالح۔ عمل صالح، عمل صرف عمل نہیں کہا، عمل صالح کہا ہے۔ عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ ایک عمل صرف عمل ہوتا ہے اور ایک عمل عمل صالح ہوتا ہے۔ عمل صالح کون سا عمل ہوتا ہے؟ عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوتی ہے۔ اگر ایک عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، چاہے وہ عمل کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، کوانٹٹی میں وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، تو وہ عمل صالح نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، چاہے ایک بندہ بڑے ہی ایمان اور اخلاص کے ساتھ وہ عمل کر رہا ہے۔ رہبانیت عیسائی حضرات کرتے ہیں، عمل صالح نہیں ہے، کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں سکھایا یہ۔ مسلمان جو ہیں وہ، کوئی مسلمان کے میں شادی نہیں کروں گا دین پر عمل کرنے کے لیے، یہ کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ اگر یہ نیک عمل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے۔ کوئی بندہ کہہ دیا پوری پوری رات قیام اللیل کروں گا، یہ نیک عمل نہیں ہے، چاہے بندہ بڑے ہی خلوص سے کیوں نہ کرے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایسا عمل کرے جس پر ہمارا امر نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، جو بندہ ہمیشہ روزے رکھتا ہے تو ایسا عمل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ روزہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ نہ ہو، کیونکہ ہمیشگی کا روزہ اسلام میں قابل قبول نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ایمان کے بعد کسی عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں، ایک وہ عمل خالص لوجہ اللہ ہو، اور نمبر دو وہ عمل عمل صالح ہو۔ عمل چاہیے ساتھ، اور عمل بھی عمل صالح چاہیے، اپنی مرضی کا عمل نہیں۔ جی آپ میں سے کسی کا کوئی سوال تھا؟ کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا؟ اب یہاں جب اللہ تعالیٰ، جب اس ایک، سر جی جی بتائیے۔ سر یہ ابھی آپ نے بتایا نا، جیسے کہ انسان وہ عمل کرے جس سے مطلب اللہ کی خوشنودی تو ہو، انسان کی خوشنودی شامل نہ ہو، جس کے لیے مطلب ہم اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ شرک میں آ جائے گا کہ نیت تو ہماری اس بندے کو خوش کرنے کی تھی، میرا سوال یا تھا اگر اس میں جی جی میرے نسا، سر سر، ان کا میرا سننا یہ میم۔ سوال تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کو ایک مانتا ہوں اور بتوں کی پوجا بھی غلط ہے۔
ایک और منٹ उसके अलावा यानी नबी सल्लल्लाहु ایک منٹ ذرا ایک منٹ، مس انیسا کوئی سوال کر رہی تھی جی؟ जी। तो सर वो ये है ना कि मतलब उसने शामिल हाल कर लिया। अब जैसे हम एक एवरेज हिसाब से बात करते हैं कि 30% उसने अल्लाह को राजी किया और 70% उसने उस आदमी के लिए वो काम किया। लेकिन अगर हम दुनिया के ख्याल से देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो एक काम है, जैसे फाइनेंशियल एड में समझ लें, या किसी की फीस का कह लें, या किसी को डॉक्टर क्या दिखाना है, तो बेसिक जो हमारे पास उस वक्त तो ये आएगा ना कि उसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है और इससे मेरा रब भी खुश होगा। तो फिर क्या ये अमल जो है ये शिरकिया उसमें आ जाएगा? دیکھیے عمل، اخلاص والا عمل وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر اس عمل کے ساتھ ہمیں کوئی دنیا کا فائدہ حاصل जी। ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اصل مقصود اسے اللہ کی رضا ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ سوچے کہ میں یہ عمل کروں گا اور اس عمل کے ساتھ مجھے وہ لوگوں کے لیے عمل کرے، मेरी इज्जत होगी। وہ عمل وہ اللہ کے لیے کرے۔ लेकिन इस तरह का अमल इसमें, जी, دیکھیے इसमें पहली शर्त तो यही होगी ना कि ये अल्लाह का बंदा है और इसका ये काम हो जाए, इसकी सेहत हो जाए, या इसको दवाई मिल जाए, या जो भी, इसकी फीस जमा करा देते हैं, मतलब इस किस्म के जो अमल हैं, तो उसमें जहन में तो यही होता है ना कि अल्लाह इससे राजी हो जाएगा कि मैंने इसके लिए इसको ये फैसिलिटेट किया है कि ये जिंदगी में यानी इसकी कोई हेल्प हो गई है जिससे अल्लाह भी राजी है। ये खालिस मैंने इंसान के लिए नहीं किया, मेरी नीयत यही है कि मैं अपने रब को राजी कर रहा हूँ और उसमें मैंने ये अमल किया है। तो ये इसमें तो इंसान भी, इंसान का काम हुआ ना, इसमें انسان अफजल کا क्या کام होगा ऐसे काम में؟ نہیں، انسان جب ایک انسان کسی انسان کو کوئی فائدہ دینا چاہتا ہے، وہ اس انسان کے لیے کیوں فائدہ کرنا چاہتا ہے؟ وہ اللہ کے لیے کیوں؟ सर وہ عمل اللہ کے، आवाज नहीं आ रही। میری آواز نہیں آ رہی؟ ہیلو جی استاد सर آپ अब کی आ रही आवाज है। आ رही है शायद जी अब आ रही है, अब आ جی रही جی है सर। جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص نے اگر کسی کو کوئی فائدہ پہنچانا ہے، ایک ڈاکٹر نے کسی کا علاج کرنا ہے، یا ایک شخص نے کسی کے غریب کی ہیلپ کرنی ہے، تو وہ یہ کیوں کہتا ہے میں اس غریب کی ہیلپ کروں یا میں اس کا علاج کروں؟ وہ یہ کام اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے ہم ایک، اگر ایک بیمار شخص کا ہم علاج کر سکتے ہیں تو ہم علاج کریں، ہم ایک غریب کا اگر ہم مدد کر سکتے ہیں تو ہم غریب کی مدد کریں۔ ہم یہ کام اس غریب کے لیے، اس مریض کے لیے کیوں کریں؟ ہم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیوں نہ کریں؟ ہمیں وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ ایک شخص اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانا چاہتا ہے، بیوی بچوں کے لیے وہ اس کی یہ نیت نہ ہو کہ دیکھیے، اگر اس کی اصل نیت بیوی بچوں کے لیے کمانا ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، تو پھر جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر کمائے گا۔ اگر وہ یہ کہے کہ مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے میں بیوی بچوں کے لیے کماؤں، یا بیوی بچوں کو بھی چھوڑیے، پہلے اپنی ذات کے لیے، زندہ رہنا ہے تو کچھ کھائے گا تو زندہ رہے گا نا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اپنے لیے کماتا ہوں، اپنے لیے کمائی مقصد نہیں ہونا چاہیے، اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں حلال کماؤں۔ اور حلال کیوں کماؤں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے میں حلال کماؤں۔ تو انسان جو عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اگر اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو وہ عمل ہمیشہ اچھا ہوگا، اس عمل میں اللہ کی نافرمانی نہیں آئے گی۔ اگر وہ اللہ کی رضا پیچھے رہ جائے گی، اگلے بندے کا فائدہ آگے آ جائے گا، تو وہ پھر اگلے بندے کا فائدہ جو ہے وہ اصل ہو جائے گا، پھر جائز ناجائز پیچھے رہ جائے گا۔ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں چاہے وہ لوگوں کے فائدے کا ہو، ہمیں لوگوں کے فائدے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے، خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دیتا ہے۔ ہم نے اگر کسی کا فائدہ کرنا ہے، اپنی ذات کا فائدہ کرنا ہے، بیوی بچوں کا فائدہ کرنا ہے، رشتہ داروں کا فائدہ کرنا ہے، کسی غریب کا فائدہ کرنا ہے، کسی مریض کا فائدہ کرنا ہے، کسی کا ہم نے کوئی فائدہ کرنا ہے، ہم اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے لیے کریں گے تو عمل کی بنیاد ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر وہ اس شخص کے لیے کریں گے تو وہ اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی وہ سیکنڈری ہو جائے گی، تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ہم اصل نیت اللہ کو راضی کرنے کی کریں، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ اگر کوئی ہمارا دنیا کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ فائدہ سوچنا یا وہ فائدہ دل میں آنا اس کا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے ہم نے جو ہے سورہ بقرہ میں پڑھا، جو بندہ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، وہ حج عمرہ کرتے کرتے تجارت کر سکتا ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، لیکن وہ سیکنڈری چیز ہونی چاہیے۔ اصل چیز حج عمرے کا فائدہ تب ہوگا جب اصل مقصد اس کا حج عمرہ ہو، ساتھ تجارت بھی کر لے، ساتھ کوئی سامان بھی لے جائے وہ بیچ بھی دے، وہاں سے کوئی سامان لے آئے وہ واپس اپنے علاقے میں بھی آ کر بیچ دے، کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن اگر اصل نیت تجارت ہوگی، حج عمرہ سیکنڈری نیت ہوگی، پھر حج عمرے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اپنی نیتیں صحیح کرنا آنا چاہیے ہمیں، ہر عمل اللہ کے لیے۔ ہاں اگر وہ شروع میں ہی نیت ہے کہ 50% اللہ راضی 50% لوگ راضی، یہ عمل بھی اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، سیکنڈری طور پر لوگ بھی راضی ہو جائیں کوئی بات نہیں، اصل رضا اللہ کی ہونی چاہیے۔ جیسے آپ لوگوں نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ وہ خدا اگر بناوی صاحب نے یہ سیکھے کہ اذان کی اذان کی آواز بھی نہیں سنتے، اور بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی، یہ بڑی مشہور مثال ہے۔ اگر کوئی بندہ گھر بنوائے اپنا، تو وہ روشن دان جو ہے وہ اس میں رکھے، یہ نیت رکھ کے روشن دان رکھے کہ اذان کی آواز آئے گی، اب تو اس کو روشن دان رکھنے کا ثواب ہوگا۔ اور اگر وہ جو اذان کی آواز آئے گی روشن دان رکھنے سے، ساتھ ساتھ اگر اس روشن دان رکھنے سے اس سے تازہ ہوا بھی آئے، تو یہ ایک زائد فائدہ ہے۔ لیکن اگر ایک شخص اس لیے روشن دان رکھتا ہے، کھڑکی رکھتا ہے کہ مجھے تازہ ہوا آئے گی، اصل مقصد یہ بن جائے، پھر وہ اس سے اذان آنے کا جو ثواب ہے پھر اسے وہ ملے گا نہیں، اگرچہ اسے اذان کی آواز بھی آئے گی لیکن ثواب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دیکھیں ایک شخص گھر خریدتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے گھر مسجد کے قریب خریدنا ہے، ٹھیک ہے، میری نماز جو ہے نا وہ میں پڑھا کروں گا مسجد میں، تو اسے گھر خریدنے کا ثواب ہوگا، مسجد کے قریب گھر خریدنے کا یا کرائے پہ لینے کا۔ لیکن اگر ایک بندے کے نزدیک اصل چیز مسجد کے قریب ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے، ایک مخصوص اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ اتنے بیڈ روم کا ہو، ایسا ہو ایسا ہو، اگر وہ گھر اسے مسجد کے قریب مل جائے اس کی دیگر شرائط کے مطابق، تو اسے ثواب نہیں ہوگا مسجد کے قریب گھر لینے کا۔ تو یہ نیت کا بڑا عمل دخل ہے گہرا۔ مس ایمن آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سر وہ سوری پہلے نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا کوشچن کے ٹائم پہ۔ سر وہ میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے رب، اور کہتا ہے کہ بتوں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کلمہ شہادت نہیں پڑھا لیکن پبلکلی کہہ رہا ہے کہ میں یہ کلمے کے کمپوننٹس پہ ایمان رکھتا ہوں، تو حالانکہ پبلکلی وہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کو مان رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہا ہوں آخری رسول، اور بتوں کی عبادت بھی نہیں کر رہا اور حضرت عیسیٰ کی بھی وہ عبادت نہیں کر رہا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا اس نے نہیں وہ کلمہ پبلکلی، نہیں یعنی نہ پڑھا ہے، ہاں نہ نہ۔ نہیں کلمہ کوئی کہتا ہے اس کو پڑھو تو پڑھتا بھی نہیں ہے۔ نہیں سر اس طرح نہیں، جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تھے نا، تو انہوں نے ایک ہندو سے کوسچنس کیے تھے یہ سارے، تو اس نے کہا میں اللہ پہ بھی ایمان رکھتا ہوں اور بتوں کی بھی عبادت غلط ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری نبی مانتا ہوں، لیکن مطلب انہوں نے اس کو پھر یہی کہا تھا کہ میں آپ کے کلمہ شہادت کا ویٹ کروں گا، بٹ اس نے انکار بھی نہیں کیا، لیکن اس نے پبلکلی سب کے نہیں سامنے کلمہ اس طرح پڑھا بھی ایمان، نہیں، اس لیکن طرح وہ ایمان نہیں مسلمانوں ہوتا، والے کلمے کی باتیں ساری مان رہا تھا۔ نہیں اس طرح ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان کے لیے دل میں تصدیق بھی ضروری ہے، زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، اور عمل سے اس کا ثبوت بھی ضروری ہے۔ شہادت اللہ الہ، دیکھیے ایمان کی شرائط میں سے، ایمان کے ارکان میں سے پہلا رکن شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ہے کہ نہیں؟ یہ منہ سے کلمہ نکالنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کا کتنا بڑا اثر ہے ہم تصور کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک بندہ کہ جی نہیں میں تو شرک نہیں کرتا، لیکن میں کلمہ نہیں پڑھتا، لا الہ، بھائی کلمہ پڑھنا اتنا بڑا عمل ہے، اگر ایک بندہ مرتے وقت کلمہ پڑھ لے تو جنتی ہو جاتا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ ہم منہ سے جو کلمے نکالتے ہیں اچھے یا برے، پتہ ہے ان کے کتنے اثرات ہوتے ہیں؟ اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو ایمان صرف تصدیق کا نام نہیں ہے۔ ایک بندہ کہ جی میں تو نہیں شرک کرتا، میں تو فلاں کو معبود نہیں سمجھتا، آپ کا سمجھنے نہ سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی آپ دل کے اندر ایک چیز سمجھیں، آپ کو اس کا اقرار بھی کرنا ہے۔ ایمان کی تین یعنی ایمان جو ہے وہ تصدیق بالقلب بھی شامل ہے، اس میں اقرار باللسان بھی شامل ہے، اور عمل بالارکان بھی شامل ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ زبان سے کلمہ پڑھ لے، دل سے تصدیق نہ کرے یا عمل سے ثبوت نہ فراہم کرے، یہ منافق ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، زبان سے اقرار کر رہا ہے،
عمل کر کے نہیں دکھاتا. ایک بندہ عمل کر رہا ہے، دل میں تصدیق نہیں ہے، زبان میں اقرار نہیں ہے، ایسا عمل کا کوئی فائدہ نہیں. اخلاص ضروری، ایمان ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور دل میں تصدیق بھی ضروری ہے. تو تینوں چیزیں ضروری ہیں. صرف ایک عقیدہ رکھنا، یا جی میں تو ان بحثوں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں لیکن میں کلمہ بھی نہیں پڑھتا. جو بندہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تو بس ایسے ہی کچھ چیزیں سوچ لینا وہ کافی نہیں ہے. دل کی تصدیق بھی ہونی چاہیے، زبان سے اقرار بھی ہونا چاہیے، اور اس کا عمل بھی ہونا چاہیے. اگر عمل نہیں کرے گا پھر مسئلہ ہے. تو تینوں چیزیں ہونی چاہیے. اللہ عالم. بہرحال فرمایا کہ جو بندہ برا عمل کرے اس کو اس کے اتنا ہی بدلہ ملے گا اس جس نے جتنا اس نے برا عمل کیا. اور جو نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو خواہ عورت، اور وہ مخلص ہو. اصل میں ایمان کا مطلب ایمان بھی ہے اور اخلاص بھی، دونوں چیزیں وہ مومنوں میں شامل ہیں. یہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا رزق بغیر حساب کے دیا جائے گا. ایک پتہ لگتا ہے نیکی کا اجر بغیر حساب کے ہوتا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی رحمت شامل ہو جاتی ہے. اور نمبر دو، اس سے پتہ لگتا ہے کہ نیکی کے لیے یہ ایمان، اخلاص اور عمل صالح شرط. ایمان اخلاص نہیں ہوگا، صرف عمل صالح ہوگا، قابل قبول نہیں ہے. اگر اگر ایمان اور اخلاص ہے، عمل صالح نہیں ہے، پھر بھی قابل قبول نہیں ہے. اگر عمل صالح ہے، ایمان اخلاص نہیں ہے، پھر بھی قابل قبول نہیں ہے. ایک تیسری بات کا پتہ لگا اس آیت کریمہ سے، وہ یہ پتہ لگا کہ یہ جو لوگ مرد و عورتوں کے آپس کے کچھ مسائل کہتے ہیں جی، ان کو اعتراض ہوتا ہے اسلام کی بعض چیزوں پر کہ جی اسلام نے تو مردوں کو فلاں جگہ پر فوقیت دے دی، فلاں جگہ ان کو نیچے کر دیا، عورتوں کو فلاں جگہ نیچے کر دیا، فلاں جگہ اوپر کر دیا. تو دیکھیے، ایک ہے مردوں عورتوں کے اعمال اور ان کا دائرہ کار. مردوں عورتوں کو جس طرح اللہ نے بنایا ہے، جیسے جیسے جو جو صفات دی ہیں، اللہ نے ان کا دائرہ کار فرق رکھا ہے. اس کے مطابق کئی جگہ پر مردوں کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، کئی جگہ عورتوں کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اگر بطور دین دیکھیں اور بطور اجر دیکھیں تو جو بندہ نیکی کا کام کرے گا، خواہ مرد ہو خواہ عورت، تو دونوں کا اجر برابر ہے بطور دین. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا اب مرد جہاد کر رہے ہیں، عورتیں جہاد نہیں کر سکتی اس انداز سے جس انداز سے مرد جہاد کرتے ہیں، یہاں مردوں کو زیادہ فضیلت مل جائے گی. کچھ ایسے کام ہیں جو مرد کر سکتے ہیں وہ عورتیں نہیں کر سکتی. مرد کسی کی مثلا مدد کر سکتے ہیں طاقت کے ساتھ، عورتیں اس انداز سے مدد نہیں کر سکتی. کچھ کام ایسے ہیں جو عورتیں کر سکتی ہیں مرد نہیں کر سکتے، وہاں عورتوں کو ثواب زیادہ مل جائے گا. مثلا ماں ہے، ماں عورت بن سکتی ہے، مرد نہیں بن سکتا. جو عورت، ماں کا جو ثواب ہے، ماں کا جو حق ہے، وہ اولاد پر 3 گنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. پوچھا گیا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں. پوچھا گیا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں. پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ. اب باپ کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا ماں والا. لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں جس کا تعلق ڈومین سے ہے، دائرہ کار سے. ویسے اگر نیکی ہو اور نیکی کے ساتھ اخلاص ہو تو مرد عمل کرے یا عورت عمل کرے، دونوں کو بدلہ ملتا ہے. مرد عمل کرے نیک، عورت نیک عمل کرے، دونوں کو اس کا بدلہ ملتا ہے. جنت میں دونوں جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد ہی نیک عمل کر کے جنت میں جا سکتا، عورتیں نہیں جا سکتی. مرد ہی اللہ کو راضی کر سکتا، عورتیں راضی نہیں کر سکتی. اللہ کو ایسا نہیں. اگر اللہ نے مردوں کو زیادہ احکامات دیے ہیں تو مرد زیادہ نیک اعمال کر کے جنت میں جائے گا. اگر اللہ نے عورتوں سے کم چیزوں کا تقاضا کیا ہے تو عورتیں وہ اتنی چیزیں پوری کر لیں تو جنت میں تو وہ بھی جائیں گی. حدیث مبارکہ ہے کہ جو عورت اپنی نمازیں پڑھ لے، 5 نمازیں پڑھ لے، اپنے روزے رکھ لے، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے جنت میں. تو یعنی جنت میں جانے کے لیے اللہ کے ہاں مقام و مرتبے کے لیے مرد عورت کا فرق نہیں ہے. اور یہ بات ہمیں قرآن کریم میں کئی جگہ پر ملتی ہے، یہاں بھی ملتی ہے. جو بندہ بھی نیک عمل کرے اخلاص کے ساتھ، اور تو وہ مرد ہو یا عورت، تو اس کے لیے جنت ہے، اس کے اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے.
कोई बंदा दुआ करे, मर्द हो या औरत, फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उदीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन अव उनसा बअदुकुम मिन बअद। सूरह आल इमरान में अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। मन आमिला अन्नी ला उदीउ अमल आमिलिन मिनकुम, अल्लाह तुम में से किसी अमल करने वाले के अमल को जाया नहीं करता। मिन ज़करिन अव उनसा, चाहे वो मर्द हो चाहे औरतें हों। इसी तरह मन आमिला सालिहन वमन यामल मिन अस्सालिहाति मिन ज़करिन अव उनसा वहुव मुमिन, जो बंदा भी नेक अमल करे, खा मर्द हो खा औरत, और वो मुखलिस हो, तो वहां भी जन्नत की बात है। तो ये जो हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा फर्क आ जाता है मर्दों औरतों का। बाद लोग कहते हैं जी वो देखिए जी फलां जगह मर्द मर्दों को फौकियत दे दी गई, औरतों को नीचे कर दिया गया, इस किस्म के इतराज़ात ये बाज़ दफ़ा किए जाते हैं। तो देखिए, दुआएं कबूल करने में, नेक अमल की कबूलियत में मर्दों औरतों का फ़र्क नहीं है। अल्लाह ने दायरा कार का फ़र्क रखा है, डोमेन का फ़र्क रखा है। जैसे जैसे अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं, अल्लाह ने उसके मुताबिक तकाजे भी थोड़े थोड़े फ़र्क रखे हैं। लेकिन जन्नत में, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह नेक अमल करने वाले से मोहब्बत करें, अल्लाह उसको अजर अजीम अता करे, तो इन चीज़ों में मर्दों औरत में कोई फ़र्क नहीं है। चलें इसी पर बस करते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।